بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بزرگان محترم، دنیا میں انسان جب تک رہتا ہے وہ کسی نہ کسی حالات سے دوچار رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم ملتا ہے، کبھی راحت ملتی ہے تو کبھی تکلیف ملتی ہے۔ کبھی صحت مند رہتا ہے تو کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی مالدار رہتا ہے تو کبھی مال کی قلت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ انسان کے حالات اس جہاں میں ہمیشہ یکساں نہیں ہوا کرتے ہیں۔ مستقل حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں وہ مزید بہتری کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مزید ترقی کے لیے کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کیونکہ انسان اس دنیا میں ملنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کے بعد بھی یہ نہیں کہتا کہ بس اب نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کے مزاج میں حرص ہے، اور اس حرص سے کوئی خالی نہیں ہے، نہ امیر خالی ہے نہ غریب خالی ہے۔ اس حرص کی وجہ سے ہر انسان مزید کی ترقی میں، مزید کو پانے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے، سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے، تب بھی وہ نہیں کہتا کہ شکر ہے مالک کا بہت مل گیا، بلکہ وہ مزید ایک جنگل کی آرزو کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے،
تو اس دنیا میں انسان کے حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. انسان سوچتا ہے جب اسے تھوڑی ترقی مل جاتی ہے، تھوڑا عروج مل جاتا ہے، تھوڑی بلندی مل جاتی ہے، تھوڑا پیسہ ہاتھ لگ جاتا ہے، تو انسان اپنے بارے میں گمان کرنے لگتا ہے کہ اب یہ چیز میرے ہاتھ سے نہیں جائے گی. اس وجہ سے مغرور بھی ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقیر بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو کمتر بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. مالی اعتبار سے اپنے سے کم حیثیت والے سے ملنا بھی نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا مالی موقف اچھا ہے، میرے فائنانشل حالات بہت اچھے ہیں، میں بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میں بڑی گاڑی میں پھرتا ہوں، میں اچھے مکان میں رہتا ہوں. لیکن انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہا کرتی ہیں. یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہا کرتی ہیں. انسان کو بجائے مغرور ہونے کے، غرور میں مبتلا ہونے کے، اکڑنے کے، تکبر کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں اس کو زوال مت دیجیے. یہ مجھ سے چھینیے نہیں. غریب غریب رہتا ہے تو پریشان تو ضرور رہتا ہے، لیکن امیر جب غریب ہوتا ہے نا تو وہ غریب سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. جب اچھے حالات برے حالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو وہ آدمی غریب سے زیادہ پریشان رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب فراوانی تھی، دولت تھی، پیسہ تھا، مال تھا، عہدہ تھا، گاڑیاں تھی، مکان تھا، تو طبیعت کو، مزاج کو اس نے بہت سے راحت پہنچا رکھی ہوتی ہے. جب یہ سب کچھ چھن جاتا ہے تو آدمی باولا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. تو انسان کو مغرور ہونے کے بجائے اللہ کے سامنے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ پروردگار عالم، نعمتوں کے چھن جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ جو نعمتوں سے تو نے مجھے سرفراز فرمایا ہے ان نعمتوں کو میری موت تک میرے ساتھ باقی رکھیے، اور ان نعمتوں کو زوال پذیر ہونے سے میری حفاظت فرمائی. دنیا میں کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی مرتبہ ہمیشہ نہیں ہوا کرتا.
بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ملازمت پر رہتے ہیں تو ان کا رنگ ڈھنگ بالکل الگ رہتا ہے. ذرا بڑے عہدے پر رہتے ہیں تو چلنے کا، بولنے کا، دیکھنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. اور جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو اب وہ سارا رنگ اتر جاتا ہے. جب ملازمت چھن جاتی ہے تو اب وہ ساری کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز ملی ہے اس کے پیچھے زوال لگا ہوا ہے. صحت ہے تو پیچھے بیماری ہے، راحت ہے تو پیچھے پریشانی ہے، عروج ہے تو اس کے پیچھے زوال ہے، دن ہے تو اس کے پیچھے رات لگی ہوئی ہے، ترقی ہے تو اس کے پیچھے تنزلی ہے. تو اسی لیے انسان کو موجودہ حالات پر مغرور کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ دیتے بہت دیر سے ہیں لیکن چھینتے بہت جلدی ہیں. چھیننے میں دیر نہیں لگتی ہے. انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوا کرتے ہیں. اور جو لوگ حالات کے مارے ہوئے ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ عہدہ ہے، نہ مکان ہے، نہ کاروبار ہے، مستقل زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. ایسے انسان کو بھی مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حالات بھی ہمیشہ نہیں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ غریب پیدا ہوا ہے تو غریب ہی مرے گا. پریشان حال باپ کے گھر میں جنم لیا ہے تو وہ پریشان ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسے حالات دکھلائے ہیں، تاریخ اگر آپ پڑھو گے تو ایسا نہیں ہے کہ راحتوں میں رہنے والوں کو اللہ نے ہمیشہ راحتوں میں رکھا ہو، چین سے رہنے والوں کو ہمیشہ چین میں رکھا ہو. بادشاہوں کی اولادوں کو مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک منگوایا ہے اللہ نے. پڑھو تاریخ. کل تک جن کی توتی بولتی تھی آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اگر آپ ہندوستان کی سیاست پر نظر ڈالو تو ملک پر 50-60 سال جنہوں نے راج کیا تھا آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں. آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. کل تک جن کے پیچھے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں بھاگتی تھی آج سڑک پر اکیلی اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. کل تک جن کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں لگتی تھی، جن کے لیے راستے روکے جاتے تھے، آج ان کا کوئی پرسان حال ہے. 100 نظیریں ہمارے اپنے شہر میں ایسی ملے گی
کہ جنہوں نے برسوں حکومت چلائی ہے، آج کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے ہی غربت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، پریشانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ نے بتائے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس راستوں پر چلتے نہیں ہیں۔ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ نے بتائے ہیں۔ لیکن ہم ان راستوں پر چل کر ان پریشانیوں سے نجات پانا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان راستوں پر چلے بغیر ہی عطا کر دیا جائے۔ اللہ نے پریشانیوں سے نکلنے کے جو راستے بتائے ہیں، مصیبتوں سے نجات پانے کے جو راستے بتائے ہیں، بگڑے ہوئے حالات کو بنانے کے لیے جو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہم ماننے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، آپ کو مدد کرنا ہوگا، یہ اللہ سے ہم کہتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی جو سنت ہے، جو سنت اللہ ہے، وہ نہیں بدلے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہماری مدد کے لیے اللہ اپنا اصول نہیں توڑے گا، ہماری مدد کے لیے اللہ اپنا قانون نہیں بدلے گا۔ بدلنا ہم کو ہے۔ اگر حالات میں بہتری چاہ رہے ہیں تو اللہ نے اس کے راستے بتائے ہیں کہ تم اس راستے پر چلو، تمہارے حالات بنیں گے۔ تم اس راستے پر چلو، تمہاری پریشانیاں ختم ہوگی۔ تم اس راستے پر چلو، تمہارے حالات کو ہم تبدیل کریں گے۔ اب ہم ہے کہ اس راستے پر چلنے تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے تیار نہیں، اپنے طرز میں تبدیلی لانے تیار نہیں، اپنے ارادوں کو بدلنے تیار نہیں، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے، ایک بینک سے اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہے۔ مکان کے لیے لون لینا چاہتے ہیں، اس کا ایک الگ پروسیجر ہے۔ گاڑی کے لیے لون لینا چاہتے ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہے۔ سیلف لون لینا چاہتے ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہے۔ ایجوکیشن لون لینا چاہتے ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ جا کر وہاں پر لون کے لیے اپلیکیشن دیں تو وہ پروسیجر بتائے گا آپ کو کہ صاحب یہ پروسیجر ہے، آپ کو یہ پروسیجر کو پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ پروسیجر کو تو میں فالو نہیں کروں گا مگر مجھے لون چاہیے، مجھے لون کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، لیکن میں پروسیجر فالو نہیں کروں گا، کوئی لون دے گا ہم کو؟ اس بات کو مانتے ہیں ہر ایک کہ کوئی نہیں دے گا۔ اب بینک والوں سے کہیں کہ صاحب آپ کا پروسیجر بازو رکھیے، میں جو بول رہا ہوں وہ سنیے، کوئی سنے گا ہماری بات؟ کوئی نہیں سنے گا۔ زیادہ بحث کرے تو گارڈ کو بلا کے دھکے دے کے باہر نکلوا دے گا، بولے اس کو باہر نکالو، پاگل آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس
بات کا اعلان فرمایا کہ دیکھو ہمارا جو اصول ہے وہ اصول نہیں بدلے گا، ہمارا اصول اصول ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. بدلنا آپ کو ہے، تمہارے لیے قانون خدا نہیں بدلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا بدلنا تم کو ہے، تمہاری وجہ سے آسمانوں کا قانون نہیں بدلے گا. تم پریشان حال ہو، تم مصیبت زدہ ہو، تم بیمار ہو، تم حالات کے مارے ہوئے ہو، تم فقر و فاقے کے شکار ہو، جو بھی تمہاری پریشانی ہے، تمہاری پریشانی سے تم کو نکالنے کے راستے ہم نے طے کیے ہیں، تم اس راستوں پر آ جاؤ. پھر اس کے بعد ہم حالات بدلیں گے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح صاف اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلے گا. ان اللہ لا یغیر بقوم، چاہے قوم ہو، چاہے فرد ہو، چاہے جماعت ہو، کوئی ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت ہم اس وقت تک نہیں بدلیں گے. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ تغیر چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حالات سے میں نکلوں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری حالت ہم اس وقت تک نہیں بدلیں گے حتی یغیروا ما بانفسہم. دو ٹوک اعلان ہے اللہ کا کہ جب تک تمہارے حالات کو ہم نہیں بدلیں گے، جب تک تم نہیں بدلو گے. تمہیں بدلنا ہوگا. تم نہیں بدلو گے تو ہم حالات کو نہیں بدلیں گے تمہارے. اگر تم حالات میں تبدیلی چاہتے ہو تو پہلے تم بدلو، پھر ہم حالات بدلیں گے. تم کو اس راستے پر آنا ہوگا جو راستے ہم نے بتائے ہیں. تبدیلی کے جو راستے ہم نے تمہارے لیے متعین کیے ہیں، تم کو ان راستوں پر لاؤ. اس پروسیجر کو فالو کرو جو پروسیجر ہم نے تبدیلی کے لیے رکھا ہے. اگر تم اس پروسیجر کو فالو کرو گے تو تمہارے اندر تبدیلی لائیں گے ہم لوگ. لیکن تم پروسیجر کو فالو نہیں کرو گے اور یہ چاہو کہ تبدیلی آئے، بولے یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلنا نہیں چاہتا. آج ہم حالات کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں لیکن بدلنے تیار نہیں. پریشانیوں میں در بدر ہو رہے ہیں، بدلنے تیار نہیں. گھروں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، بدلنے تیار نہیں. اولاد کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، بدلنے تیار نہیں. زندگی کا سکون برباد ہو گیا، بدلنے تیار نہیں. اللہ فرماتے ہیں جب تو خود بدلنا نہیں چاہتا تو ہم کون سا تمہارے حالات بدلنے والے ہیں؟ ہم بھی نہیں بدلیں گے. حتی یغیروا ما بانفسہم. تمہاری حالت تو ہم اس وقت میں بدلیں گے جب تم خود بدلنا چاہو. تمہارے اندر تغیر آئے، تمہارے اندر تبدیلی آئے، تم وہ راستے چھوڑو جن راستوں کی وجہ سے تمہارے اوپر پریشانی آئی ہے. تم وہ کام چھوڑو جس کام کی وجہ سے تم مصیبت میں شکار ہوئے ہو. گناہ کے وہ راستے چھوڑو جس کی وجہ سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے.
بے دینی کے وہ اسباب زندگی سے نکال دو جس کی وجہ سے نحوست تمہارے گھروں میں آئی ہے. جب تک تم نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے. حالات کے بدلنے کے لیے ہمیں بدلنا ہوگا اور ہمیں اس راستے پر آنا ہوگا جس راستے پر آنے کے بعد اللہ عطا فرماتے ہیں. اب ہم بدلیں گے نہیں، ہم بضد رہیں گے. جو کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے، جو چیز کرتے رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے. اللہ حالات نہیں بدلیں گے. اللہ کا دو ٹوک اعلان ہے، تمہارے لیے قانون خدا نہیں بدلے گا. تمہارے لیے تبدیلیاں نہیں لائی جائیں گی جب تک تم خود نہیں بدلو گے. کیوں؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے حالات پر غور کریں اور سوچیں کتنے دن سے میں ان حالات سے دوچار ہوں، کتنے دن سے میں ان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، کتنے سالوں سے میں بے روزگاری کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، کتنے دن سے میں اپنی بچیوں کے پیامات کے لیے پریشان ہوں، کتنے دن سے میرے گھر میں مالی حالات بہتر نہیں ہیں، کتنے دن سے میرے گھر اختلافات کے شکار ہو گئے ہیں، کتنے دنوں سے، کتنے سالوں سے میری اولاد میری نافرمان بنی ہوئی ہے، میری بیوی میری نافرمان بنی ہوئی ہے، میرا شوہر میرا نافرمان بنا ہوا ہے، زندگی میری ظلم و زیادتی کا شکار بنی ہوئی ہے. کتنے سالوں سے عروج اور ترقی اور بلندیوں کی تمنائیں سینوں میں لے کے میں جی رہا ہوں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے. کیوں؟ انسان اس کے لیے دوسرے انسان کو ذمہ دار بتاتا ہے. بولے میرے راستے کی رکاوٹ فلاں انسان ہے، فلاں کی وجہ سے میں ترقی نہیں کر پا رہا ہوں. میرے دوست، فلاں کے ہاتھ میں تمہاری تقدیر اللہ نے نہیں دی ہے. کب تک انسانوں کو دوشی بناؤ گے؟ ہماری تقدیر اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. ہمارا سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. انسان یہ سوچے کہ اتنے سارے حالات میں گھرا ہوا ہوں، لیکن میں کبھی اپنے آپ پر نظر ڈالنے کے لیے تیار ہوں؟ میں بدلا؟ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ میں ان حالات کا شکوہ کبھی اللہ سے کیا ہے؟ سارے زمانے سے تو کیا ہے. ہمارے حالات کا علم دوستوں کو ہے، ہمارے حالات کا علم سسرال والوں کو ہے، ہماری پریشانیوں کا حال ہمارے خاندان کو پتا ہے. ان سب کو کیسے پتا چلا؟ ہم ہی نے سنایا. اب اس کے بعد خبر ملی کہ ہمارے حالات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے پریشانیوں میں لوگ ہنس رہے ہیں. لیکن ہم اپنے رب کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر جگہ اپنے آپ کو لے جانے تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو جانماز پر لانے تیار نہیں ہیں. ہر ایک کے سامنے اپنے حالات کا رونا رونے تیار ہیں، لیکن اپنے رب کے سامنے رونے تیار نہیں. جو ہمارے حالات کو نہ بنا سکتے، نہ بگاڑ سکتے، ان کو جا کر سنانے تیار ہیں، لیکن جو ہمارے حالات کو بنانے والا ہے اس کے سامنے ہم اپنے حالات پیش کرنے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہی فرمایا، تمہاری حالت تبدیل نہیں ہوگی جب تک تم تبدیل نہیں ہوں گے.
تمہارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک تم نہیں بدلو گے. تم بدلو، تمہارے حالات ہم بدلیں گے. تم بدلو، تمہاری بیماریوں کو شفا میں ہم تبدیل کریں گے. تم بدلو، تمہاری غربت کو مالداری میں ہم بدلیں گے. تم بدلو، تمہاری کمزوریوں کو طاقت میں ہم تبدیل کریں گے. شرط ہے کہ تم بدلو، اور ہم ہے کہ بدلنے تیار نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، جب ہم بدلنے تیار نہیں ہیں تو پھر اس بات کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ حالات بھی نہیں بدلیں گے. حالات بھی نہیں بدلیں گے. حالات کے بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلو. یہ زمانہ آپ کو کچھ نہیں دینے والا. آپ کا خاندان آپ کی تقدیر نہیں لکھے گا. آپ کا سسرال یا آپ کے دوستوں کا بڑا جتھا جو ہم پال کے رکھتے ہیں، 15 20 دوستوں کی ٹولی، یہ کچھ نہیں کرنے والی تمہارا. جب تک باپ کی کمائی لا کر دوستوں پہ خرچ کرتے رہے تو دوستوں کا اضافہ ہوتا رہا. جب خود کمانے نکلے تو 2-4 بچ جاتے ہیں، باقی سب چھٹ جاتے ہیں. باپ کی کمائی جب تک خرچ کرتے ہیں، جب تک دوستوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جب خود کمانے لگ جاتے ہیں تو 2-4 دوست بچ جاتے ہیں، باقی سب چھٹ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، حالات انسان نہیں بناتا، حالات کو خدا بناتے ہیں. حالات خدا بناتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے. میرے دوست، حکومت بدلے گی تو حالات نہیں بدلیں گے. زندگی میں ہم لوگوں نے کئی حکومتوں کو بدلتے دیکھا ہے. بتاؤ کیا حالات میں تبدیلی آئی تھی؟ وہ لوگ جن کی عمریں 50-60 سال اس وقت میں ہیں، نہ جانے کتنی حکومتوں کو اپنے ملک میں ہم نے، اپنے اسٹیٹ میں ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے. کیا تبدیلی آئی؟ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلیں گے. عمل کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے دینی حالات کو دیکھو اپنے، اس میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جیسے شروع میں نے بتایا، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، نہ مالدار کے نہ غریب کے. مالدار کو دولت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. وقت کے بادشاہوں کی اولادوں کو دنیا نے مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. نہیں سمجھ میں آتا؟ تاریخ پڑھو. اور غریبوں اور مچھیروں اور مزدوروں کی اولاد کو اللہ نے بڑی بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہے. حالات بدلیں گے، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یغیروا ما بانفسہم، تمہیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگا، تمہیں بدلنا ہوگا، تب اللہ حالات بدلیں گے. تمہارے لیے قانون خدا نہیں بدلے گا. اسی لیے ہم کو اپنے اوپر نظر ڈال کے دیکھنا ہے کہ میری پریشانیاں لے کر میں ہر دروازے پر گیا، ہر ایک کے پاس گیا، کبھی ان پریشانیوں کو لے کر میں خدا کے پاس بھی آیا. میں نے کبھی اللہ کے دربار میں اپنے ان حالات کو پیش کیا، کبھی میں نے اللہ کی مدد مانگی. میرے عزیز بھائیوں، جب تک ہم اس راستے پر اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے جس راستے پر آنے کے بعد اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. بولے نہیں صاحب ہم تو دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، پروسیجر کیا ہے، پروسیجر کو فالو نہیں کر رہے ہیں. جیسے کوئی آدمی بینک کو جا کر یہ کہے کہ مجھے مدد چاہیے آپ کی. بولے کیا چاہیے؟ مکان بنانا ہے، مجھے لون دے دیجئے. بولے نہیں، پروسیجر ہے، یہ پروسیجر فالو کرو، آپ کو لون سینکشن ہوگا. اب ایک آدمی یہ کہے کہ میں پروسیجر فالو نہیں کرتا لیکن آپ مجھے لون دیجئے.
بولتا رہے 1000 مرتبہ، بولتا رہے 1000 مرتبہ، کیا بینک 1000 مرتبہ بولنے کی وجہ سے دے دے گا کہ ارے 1000 مرتبہ بول دیا بھائی کوئی پروسیجر نہیں، سارا پروسیجر بازو رکھو، اس کی مدد کر دو؟ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صرف اللہ مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے بولتے رہیے، لیکن اللہ نے مدد کرنے کے لیے جو پروسیجر بتایا ہے اس پروسیجر کو اگر آپ فالو نہ کریں تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا اس آیت کے اندر، ان اللہ لا یغیر بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا، اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اپنی ان عادتوں کو نہیں چھوڑتا، اپنی ان طبیعتوں کو نہیں بدلتا، اپنے ان غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی کے راستے نہیں چھوڑتا، خدا کے غضب کو بھڑکانا نہیں چھوڑتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتا، تو پھر آسمان سے مددوں کا انتظار بھی نہ کرے، وہ انتظار نہ کرے، بھگتتے رہے ان پریشانیوں کو، دھکے کھاتے ہوئے زندگی گزارتے رہے۔ اللہ آپ کی، میری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔